نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ ہر شخص سانحہ ہے، ہر ذات ایک کہانی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اے جامی رونے سے تیرے دل کا سوز اور درد نہیں جانے کا، جیسے بارش سے لالا کے پھول کے دل کا داغ نہیں ڈھلتا۔ اگر تو میرا حال نہیں پوچھتا تو مجھے ناشائستہ اور برا بھلا ہی کہہ دے کہ تیرے منہ سے مجھے کچھ نہ کچھ سننے کی آرزو ہے۔ سچا عاشق وہ ہے جس کے دل میں سوزو گداز ہو اور نفسانی خواہشات اور راحت و آرام سے کنارہ کش ہو۔ غلاب نے نزاکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سیکھی، بلبل نے شیریں کلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ ہر ایک عاشق اپنے اپنے محبوب کی روبرو ہے۔ میں غمگین کیوں ہوں، میرا غمسار کہاں ہے؟ دل خون ہو چکا ہے، جان تار تار ہے، جگر گھائل ہے اور سینہ چاک ہے۔ تو خود ہی کہہ کہ میں کیسے دردناک آہیں نہ بھروں۔ جو بزرگان دین کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود ذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ طاقت اور استطاعت کے باوجود مظلوم کا ساتھ نہ دینے والے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں کہلا سکتے۔ پاکستانیوں کی آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور باقی ڈگریوں کی فوٹو اسٹیٹ کروانے میں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جو انسان اتنی پریشانی اور دکھوں کے بعد بھی یہ ایمان رکھتا ہے جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، تو یقین کریں وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت ملنا ہر بیوی کے چہرے کی رونق کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا سے پوچھا کہ پہلے لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ نہ جہاز تھا، نہ ٹرین، نہ کار، نہ انٹرنیٹ، نہ اے سی، نہ فریج، نہ موبائل، نہ کوئی اور ٹیکنالوجی۔ دادا نے جواب دیا، جیسے لوگ اب رہ لیتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شفقت، نہ محبت، نہ پیار، نہ خلوص، نہ اخلاق، نہ شرم و حیا۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو،
یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پا لے جاتے ہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ موت گولی سے آئے، بستر پر آئے، یا پھر کرونا وائرس سے آئے، دعا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت ہو اور کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی ایمان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دینی تعلیم، اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ زندگی صدیوں سالوں دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ تکلیف، کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو خود گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت
اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو، اور ساتھ ہی سبسکرائب کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری چینل اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔